السلام علیکم جناب، کیا حال چال ہے؟ آج کا ولاگ جو ہے نا آپ نے سکپ نہیں کرنا، اتنا مزے کا ولاگ ہے، بلیو می، ٹرسٹ می۔ جب آپ ولاگ کو دیکھ لیں گے آپ واقعی کہیں گے کہ میں نے آپ کو صحیح کہا تھا۔ تو جی یہ جو ماشاءاللہ اتنی مزے مزے کی آپ کو ڈشز نظر آ رہی ہیں نا، ویرائٹی نظر آ رہی ہے نا، یہ اس کے پیچھے ہے جی خاص اور خاص محبت چھپی ہوئی، تو بلکہ چھپی ہوئی نہیں، ظاہر ہو رہی ہے۔ تو جی آج ہے افطار پارٹی میرے گھر پہ، وہ بھی بہت خاص مہمانوں کی۔ ایک ہوتا ہے نا خاص، ایک ہوتا ہے بہت خاص۔ تو جناب بہت خاص مہمان جو ہے نا آج میری طرف آ رہے ہیں۔ کون آ رہا ہے ساتھ ساتھ میں ولاگس میں بتاتی ہوں، تھوڑا سا سسپینس بھی تو رکھتے ہیں نا، آپ کو ساتھ ساتھ ساری ڈیٹیلز بتاتے ہیں۔ تو جی سب سے پہلے تو عرض کیا ہے، ہم وہ روزے دار ہیں جو سارے روزے بھی رکھتے ہیں اور ساتھ میں اپنا وزن بھی 4-5 کلو بڑھا لیتے ہیں ماشاءاللہ۔ اور کون اس طرح کے روزے دار ہیں ذرا آپ بھی کمنٹ کر کے بتانا۔ میں تو وہ روزے دار ہوں جو کہ میں نے بتا دیا ہے، اور بلا وجہ ہی رمضان میں کچھ جو ہلکا پھلکا اوپر نیچے ہو جاتا ہے نا، فرائیڈ میٹھے، شربت، آگے پیچھے کس طرح کی چیزیں، ویرائٹیز، تو اس کے ساتھ جو ویٹ تو پھر آٹو پہ پٹ آن ہو ہی جاتا ہے۔ میرا بھی آج کل ہوا ہے، پھر میں نے کہا اب کچھ روزے رہ گئے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ دوبارہ بیک ٹو روٹین آ جائیں گے۔ تو یہاں پہ جی میں بتاتی ہوں، میری 2 فرینڈس ہیں، ان کے ہسبینڈ ہیں، تو 2 فیملیز ہیں بیسیکلی جن کی دعوت افطار ہے میرے گھر میں، اور ہم ماشاءاللہ نا 3 فرینڈس کا گروپ ہے، کافی سالوں سے چلتا آ رہا ہے اور اتنا خوبصورت ہے، جس میں ایک ہماری فرینڈ امریکہ چلی گئی، تو وہ اب آج کل آئی ہوئی تھی، تو پھر ہم نے کہا کہ کافی دیر کے بعد جو ہے نا اس طرح ہمیں مل بیٹھنے کا موقع مل رہا تھا، اتنی ایکسائٹمنٹ تھی، اتنی خوشی تھی، تو ہم سب کو ہی نا کہ چلیں جی اب بیٹھیں گے افطار پارٹی پہ۔ تو پہلے تو میں نے سوچا کہ میں ولاگ نہیں بناتی، اور میں نے اینڈ ٹائم پہ نا اب میرا بھی بس نہیں چلتا، میرے کچن میں نا میرا کیمرہ آٹومیٹیکلی مجھے لگتا ہے آن ہو جاتا ہے، کوئی بٹن دب جاتا ہے اور کچن میں کیمرہ پھر میرا آن ہو ہی جاتا ہے۔ مگر یہ کہ جب ہم کچن میں کیمرہ آن کر لیتے ہیں تو اس کے بعد جب ہم افطار پارٹی پہ بیٹھتے ہیں، پھر جی ہم فون رکھتے ہیں سائڈ پہ، اور پھر اس چیز کو بھی ہم میکسیمم انجوائے کرتے ہیں۔ اور کچن میں جو کیمرہ آن میرا آٹو پہ ہو جاتا ہے نا، تو اس کی ایک اچھی ریزن بھی یہ ہے، وہ یہ کہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، اس وجہ سے بھی نا ہم میکسیمم کوشش کرتے ہیں کہ فل انرجی سے اچھا جو ہے نا کوئی چیز بنانے کی۔ ویسے بھی کوشش ہوتی ہے جب آپ کے کوئی اسپیشل گیسٹ ہوتے ہیں، تو مگر جب کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہوتی ہے نا تو پھر ذرا زیادہ ہم کوشش کرتے ہیں۔ تو خیر یہ ایک مذاق کی حد تک ایک بات ہے۔ تو یہاں پہ جی ہماری ایک سویٹ ڈش جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے، فروٹ کی کٹنگ کچھ میری ہیلپر نے کی، کچھ میں نے کی، کیونکہ آج کے دن میں ماشاءاللہ میرے وہ یہ جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں نا، اس میں 1 گھنٹے کے بعد جو ہے نا وہ کافی گیسٹ ہمارے آ جانے تھے، تو پھر جی یہ اینڈ ٹائم پہ ہم یہ کر رہے تھے۔ کسٹرڈ جو ہے وہ میں نے پہلے بنا کے فریج میں رکھ دیا تھا، اور 3-4 گھنٹے سے یہ فریج میں پڑا ہوا تھا۔ اس کے بعد پھر اس میں ہم نے فروٹس اب ایڈ کیے ہیں، تو اب دوبارہ بھی جو ہے نا فروٹس بھی ٹھنڈے ہی تھے، فریج سے ہی نکالے تھے، اب دوبارہ ہم اس کو رکھ دیں گے فریج میں۔ اور اس کا ایک پلس ہوتا ہے کہ پھر بالکل بھی جو ہے نا آپ کا جو یہ سیلڈ ہوتا ہے نا، یہ پانی نہیں چھوڑتا، اور سارا جو ہے وہ بہت ایک ٹیکسچر اس کا اچھا سا کریمی سا رہتا ہے اور تھک سا رہتا ہے، تو پھر یہ کہ فریش بھی ہوتا ہے، تو اس کو پھر میکسیمم انجوائے بھی کیا جاتا ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ ایک اچھی ڈش بن گئی ہے۔ اور آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں، روزے کے ساتھ میری آج کل میموری اتنی خراب ہوئی ہے کہ مجھے اس کا اس ٹائم پہ نام نہیں آ رہا نا، اور میں اس کو بار بار فروٹ سیلڈ کہہ رہی ہوں اور مجھے اس ٹائم پہ جو ہے نا ایگزیکٹلی جو ہے نا اس کا نام بھول گیا۔ چلیں اٹس اوکے، کوئی بات نہیں نا، آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو جناب ہم نے نا بیسیکلی میں بتاؤں 2-3 دن سے نا پلاننگ سٹارٹ کی ہوئی تھی، بلکہ تقریباً 4-5 دنوں سے پلاننگ سٹارٹ کی ہوئی تھی۔ تو میری وہ فرینڈ جو تھی، وہ جو امریکہ سے آئی تھی، وہ اسلام آباد چلی گئی تھی، اس کی وجہ سے ہمارا پھر تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا۔ تو پھر وہ جب واپس آئیں تو اس کے بعد پھر ہم نے نا تیاریاں جو ہے نا وہ جوش سے سٹارٹ کر دیں۔ اور ایک وہ ہیں، ایک میری جو ہماری آپا فرینڈ ہے، تو ان کو ہم کہتے آپا ہیں، لیکن یہ کہ وہ ہیں ہماری دوست لیکن ہے آپا بھی، دونوں چیزیں ہیں ان کے ساتھ نا۔ بہت پیارا اور بہت میٹھا سا، بہت اچھا سا یہ ہمارا ایک دوستی کا ایک رشتہ ہے، اور اللہ اس کو نظر بد سے بچائے، آمین ثم آمین۔ تو جناب یہاں پہ نا آج میں فرسٹ ٹائم جو ہے نا یہ ران جو ہے نا بنانے لگی ہوں۔
جی تو یہاں پہ نا ہمارا اس کو مندی سٹائل میں بنانے کا پلان ہے، تو یہ میں اس کی ویڈیوز میں نے کافی دیکھ رہی تھی، تو پھر جو مجھے اس میں بہتر لگی کہ اس طرح ٹرائی کرتی ہیں، تو پھر ہم جی اس طرح بنانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ اور ویسے مجھے لگتا ہے کہ جب ہم فرسٹ ٹائم کوئی چیز بنائیں تو جو آپ کے زیادہ پیارے دوست ہیں نا ان پہ نہیں ٹرائی کرنی چاہیے کیونکہ اس چیز میں نا بہت ساری کمی بیشی رہ جاتی ہے اور آپ اس پہ اتنا کانفیڈنٹ نہیں ہوتے نا، مگر یہ کہ پھر بھی جی ہم نے کوشش کی کہ اس کو ذرا اچھا سا بنانے کی، اور ٹرائی بھی ہم نے اپنے زیادہ پیارے دوستوں پہ کیا، بٹ اٹس اوکے۔ تو یہ یہاں پہ نا جیسے کہ سارے اس کے کھڑے مسالے ہیں، اس کو میں نے اس کا پاؤڈر بنا لی ہے، اور اس میں جو ابھی سرکہ لگایا تھا نا، نمک لگایا تھا، اس کے 2 گھنٹے کے بعد اس نے اس طرح پانی چھوڑا ہے، اور اب اس کو ہم کریں گے اس کے بعد واش۔ تو ایک طرف جیسے کہ اس کا میں نے پاؤڈر بنا لیا اس کے سارے مسالوں کو ایڈ کر کے، اور دوسری طرف جی اب اس کو ہم کر رہے ہیں واش، اور میری ہیلپر نے اتنا اچھا واش کر رہی تھی نا، مجھے لگ رہا تھا کہ بس اس کا دل چاہ رہا ہے کہ شیمپو بھی لگا دے کوئی سوپ بھی لگا دے جتنی اچھی طرح وہ اس کو کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور میں کہتی ہوں ایک اور ایک مل کے واقعی یارہ بن جاتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ تو میں نے نا یہ 2 دن جو ہے نا کوکنگ کو ایکچولی بہت انجوائے کیا، اور اس میں یہ میری ہیلپر نے بھی کافی مجھے سپورٹ کرنے کی کوشش کی، تو اس چیز کو پھر میں نے بہت انجوائے بھی کیا۔ جیسے کہ پہلے میرا پروگرام نہیں تھا کہ میں اس کا ولاگ بناؤں گی، لیٹر آن میں نے کہا کہ یار چلو اس کو بھی بناتے ہیں نا، تو پھر یہ ہے کہ اس چیز کو ہم اور انجوائے کرنے لگ جاتے ہیں نا۔ تو کچھ اب مجھے ایسی ہیبٹ ہو گئی ہوئی ہے کچن میں اپنی جو فوڈ کو ریکارڈ کرنے کی، چاہے کہ وہ نارمل بنے، اچھا بنے یا ایوریج بنے، لیکن جی اب تو بس ہم اس چیز کو بھی انجوائے کرتے ہیں، اور آپ کے ساتھ بھی ہم شیئر کرتے ہیں، جو بھی ہمارے جو ساتھ ساتھ جو گیسٹس ہوتے ہیں اس کی بھی میں آپ کو ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ اچھا آج میرے یہ گیسٹ آ رہے ہیں، آج میری بیٹی کے آ رہے ہیں، آج میری فیملی والے آ رہے ہیں۔ تو پھر یہ ہے کہ اس سارے پروسیس کو نا ہم بہت انجوائے کرتے ہیں، ماشاءاللہ میں اب بہت انجوائے کرتی ہوں۔ تو میں نے اس طرح کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں فوڈ کو یا اپنے کچن میں بھی ٹائم کو ایک اتنا اچھا انجوائے کروں گی، لیکن الحمدللہ اس چیز پہ میں بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ یہ چیز جو ہے نا میرے میں ڈیولپ ہو گئی ہے۔ تو جی باتیں تو اور چل رہی ہیں، ویڈیو اور چل رہی ہے، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے میں نے میرینیشن کا سارا سامان جو ہے وہ بنایا ہے، اور جس میں یوگرٹ تھا، مسالے تھے، ساسز بھی تھے، لیمن بھی تھا، سرکہ بھی تھا، تو سارا کچھ جو کچھ ہمیں یوٹیوب نے بتایا تھا نا، ہم نے سارا کچھ جی اس میں اپلائی کر دیا تھا، کوشش کی تھی کہ اچھے سے اچھا بنا، لیکن اچھے سے اچھا بنے، مگر یہ کہ 1-2 اس میں غلطیاں ہوئی تھیں جو کہ وہ میں اینڈ پہ بتاؤں گی۔ ابھی اس میں جو چل رہا ہے ابھی تک ٹھیک چل رہا ہے، لیکن جب میں نے اس کو اسٹیم کرنے لگی تھی نا، وہاں پہ مجھ سے ایک مسٹیک ہو گئی تھی، تو جس کی وجہ سے کوئی اس میں ہلکی سی نا کوئی مجھے لگ رہا تھا کہ مسالے کی کمی رہ گئی ہے، حالانکہ میرینیشن کا جو سامان تھا نا میں نے کافی بنایا تھا، مگر جب میں نے اس کو سارا ریپ کر دیا نا، تو ریپ کرنے کے بعد جب میں نے اس کو اسٹیم پہ لگایا، تو اس کے بعد میں نے اس کا جو ریپنگ کور ہے نا، وہ میں نے اس کو نا اوپن کر کے چیک کرتی رہی ہوں، پھر میں نے اس کی سائڈ بدلی، تو اس سے پھر یہ ہوا کہ اس کا جو میرینیشن کا سامان لگا ہوا تھا نا وہ پانی کے اندر مکس ہو گیا، نیچے چلا گیا نا۔ یہ مجھ سے ایک غلطی ہوئی ہے کہ اس میں جتنا میں نے کوشش کی تھی سارے مسالے میرینیشن میں ایڈ کر کے کرنے کی، یہاں تک ابھی تک ٹھیک ہے جب میں اس کو میرینیشن کے لیے رکھ رہی ہوں، مگر جی درمیان میں نے اس کی سائڈ بدلی، پھر اس کا وہ جو پیپر تھا وہ اوپن ہو گیا، تو یہ ہلکی سی مجھے لگ رہا ہے کہ جو اس پہ میں نے جتنے مسالے ایڈ کیے تھے وہ اس طرح پھر اس کے اندر نہیں ایبزارب ہوئے۔ تو جی یہ اب آگے ہیں ہم ایک دن پہلے کی ویڈیو پہ، اور جس میں ہم بنا رہے ہیں جی فریش رول، اور میں کہتی ہوں کہ رول اور ایک اور چیز ہے جو بریڈ کے میں پکوڑاز بناتی ہوں، یہ میں نے نا اسی رمضان میں نا رمضان سے کوئی 1-2 ویک پہلے میں نے کوشش کی کہ میں نے ان کی پریکٹس کرتی ہوں، تو شکر ہے کہ وہ پریکٹس تو میں نے کی اور اس میں کامیاب بھی ہو گئی، اور اس ٹائم پہ جو اس میں کچھ غلطیاں تھیں وہ اس دفعہ میں پھر اس طرح نہیں ہوئیں۔ تو یہ ہے کہ اب جو ہے نا میری فریج میں نا سوائے نگٹس اور سوائے برگر پیٹیز کے کوئی بھی باہر کی چیز میری فریج میں اب موجود نہیں ہے، میرے فریزر میں الحمدللہ ہر چیز جو ہے نا اب میں گھر کی ہی کرتی ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ نگٹس جو ہے نا وہ شاید باہر کے ہی رہیں گے میری فریج میں، ہو سکتا ہے کہ میں اس پہ ٹرائی بھی کر لوں، لیکن ابھی میں اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتی، آلدو کہ برگر پیٹیز جو ہے نا وہ میں زینب کے لیے میں چینج کروں گی، اب فریج میں خود بناؤں گی۔
تو یہ جی ساتھ آپ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں اس کا اس کا جو رول کا سامان ہے وہ سیٹ ہو گیا ہے. پہلے مجھے لگا کہ اس میں سوسز کم ہیں، پھر میں نے تھوڑے سے اور اس میں ایڈ کیے. اب جی یہ رول جو تھے نا سارے کے سارے میں نے بنائے تھے یہاں پہ کھڑے ہو کے نا. تو یہ ہے کہ ایک دو دفعہ مجھے فیل ہوا ہے کہ میری کمر جو ہے نا تھوڑی سی تھک گئی ہے، میری گردن تھک گئی ہے، مگر یہ کہ وہ فیل جو ہے نا اس کو میں نے زیادہ فیل نہیں کیا نا. میں نے کہا نہیں بس اس کو زیادہ فیل نہیں کرنا. تو بہرحال یہ کہ یہ بیسیکلی ایک خاص آپ کی محبت اور ایک احساس ہوتا ہے جو جب آپ کو پتہ ہوتا ہے نا کہ آپ کے جی خاص مہمان آ رہے ہیں جن کے لیے آپ چھوٹی چھوٹی یہ پریپریشن کر رہے ہیں، فریش کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو اور اچھا فیل ہوتا ہے الحمدللہ. تو یہاں پہ جی پھر رول ہم نے جو ہے وہ میں نے بنا لیے تھے. تو اینڈ پہ ہوا یہ کہ رول کا جو رول پٹی تھی نا وہ تھوڑی سی خراب نکلی، ٹوٹ گئی درمیان میں سے نا. تو کچھ رول ہمارے بنے اور میٹیریل جو تھا نا ہمارا بچ گیا تھا. تو پھر میں نے نیکسٹ ڈے جو ہے نا دوبارہ میں رول پٹی لے کے آئی، تو پھر ہم نے وہ بھی بنا کے تو پھر رکھ دیے تھے. تو جیسے کہ یہاں پہ ابھی میرے اتنے ہی رول بنے ہیں، اور پیچھے آپ نے دیکھا ہے کہ پلیٹ میں ابھی بھی جو ہے نا وہ میٹیریل بھرا ہوا ہے، اور یہ والی رول پٹی جو تھی نا وہ ٹوٹ گئی تھی. تو بہرحال پھر بھی ہم نے کہا کہ جتنے بن گئے ٹھیک ہے، باقی جو ہے ہم کل بنا لیں گے، نو ایشو. اور جیسے کہ ایک طرف یہ ران کا جو ہے ویسے تو یہ واش ہو چکی ہے ران، لیکن یہ ایک ہی کلپ میں جو ہے نا وہ سارا آپ یہ دیکھ رہے ہیں. اور یہاں پہ جی اب ساتھ ساتھ جو ہے نا میٹھے بننے لگے ہیں. تو میٹھے جو ہے نا جس دن میرے گیسٹ نے آنا تھا نا یہ اسی دن میں نے بنا رہی ہوں. ران کی تیاری تو ایک دن پہلے کی چل رہی تھی، لیکن میٹھوں کی اب چل رہی ہے. تو ڈیٹس پوڈنگ جو ہے نا یہ بس میں نے دیکھ لی ہے ایک ریسپی، اور اپنے گھر میں بھی ایک دو دفعہ بنائی تھی. اب میں نے گیسٹ کے لیے بھی یہی بنائی ہے. تو اس میں جو میں نے اس کو نا آلپر میں ڈپ کر کے رکھا ہوا تھا، کوئی 22 سے 25 تک کھجوریں ہوں گی، اور ایک طرف یہ 2 ٹیبل سپون جو ہے نا وہ کارن فلور ہے جس کو میں مکس کر رہی ہوں. اور اس میں نے ڈیٹس میں ساتھ میں نے کوئی 4 to 5 ٹیبل سپون یا 5 to 6 ٹیبل سپون میں نے اس میں جو ہے نا وہ ایوری ڈے ملک بھی ایڈ کیا تھا. ساتھ یہ شوگر پہ آ کے میں تھوڑا سا کنفیوز ہو گئی تھی، اور کیونکہ روزہ تھا تو روزے میں آپ اس طرح بار بار مطلب روزے میں تو آبویسلی چیک بھی نہیں کر سکتے، تو آپ جسٹ ذرا ڈاؤٹ میں ہی تھوڑا سا رہتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ اس میں نا شوگر تھوڑی سی کمپیریٹیو جو میں نے پہلے بنایا تھا اس سے زیادہ ہو گئی تھی. اس کی ریزن یہ تھا کہ اس میں جو ایوری ڈے بھی ایڈ ہوا ہے اس میں بھی اٹ سیلف بہت شوگر ہوتی ہے، تو اس میں ڈیٹس بھی تھوڑی سی زیادہ تھیں، اور اس میں شوگر بھی جو نارمل سے تھوڑی سی زیادہ ایڈ ہو گئی تھی. بٹ اٹ واز یمی. میں نے تو بلکہ اگلے دن بھی انجوائے کیا، اور سویٹ ڈش بنا کے جو ہم نے فریج میں رکھ دیا. اور اس کے بعد یہاں پہ اب ہم یہ جو کر رہے ہیں نا اس میں چکن ہے، پوٹیٹو ہے، اور بلیک پیپر ہے، اور ساتھ میں جی اس میں زیادہ سی مایونیز ہے، تھوڑے سے اور بھی مسالے میں نے اس میں ایڈ کیے ہیں. اور یہ والے بریڈ پکوڑاز ہیں جو کہ مجھے آج کل نا بہت زوروں سے آئے ہوئے ہیں. مجھے ان کو کھانے کا بھی بہت مزہ آتا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ ان میں آئل چلا جاتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ کھانے کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا گلٹ بھی رہتا ہے کہ اچھا آپ کھا رہے ہیں، اس میں بہت زیادہ آئل ہے، بہت یہ ڈیپ فرائیڈ ہے جی. تو یہاں پہ جی اب ہمارے جو یہ بریڈ پکوڑاز ہیں نا یہ بھی اب سیٹ ویٹ ہو گئے ہیں، اور یہ ایک ہماری فرائیڈ کی جو آئٹم ہے یہ بھی ریڈی ہو گئی ہے. فرائیڈ میں بیسیکلی رمضان میں پکوڑاز تو لازمی ہیں، اور اس کے بعد رولز تھے ہمارے، اور ساتھ 3rd نمبر پہ یہ والے جو ہے نا یہ بریڈ والے جو پکوڑاز تھے نا یہ وہ ہیں. تو یہ جی سارے ماشاءاللہ سیٹ ہو گئے. اب جی بننے لگی ہے چنا چاٹ. اور چنا چاٹ بناتے ہوئے نا مجھے وہ میری آپا جو تھی نا ان کا خیال آیا کہ ان کو چنا چاٹ کہیں پسند ہے، وہ عید پہ لازمی بناتی ہیں. تو یہ خاص ان کے خیال سے میں نے جو ہے نا بنانے کی کوشش کی. اور ایڈوانٹیج یہ ہوا کہ پلس تھنگ یہ کہ میرے نا فریزر میں نا یہ بوائل ہوئے چنے پڑے ہوئے تھے، کیونکہ رمضان میں نے بوائل کر کے رکھے ہوئے تھے تو چاٹ وغیرہ میں ویسے ہی یوز ہوتے ہیں. تو پھر میں نے کہا کہ میں نے مارننگ میں اس کو نکال دیا، اور پھر جی ہلکی پھلکی اس میں جو مٹ چیزیں ایڈ ہوتی ہیں وہ ہم نے ایڈ کی. اور چنا چاٹ تو میں کہتی ہوں 5 منٹس میں اتنی کوئک ریڈی ہوئی کہ میں کہتی ہوں مزہ آ گیا، چس آ گیا. تو یہاں پہ 12:15 کا ٹائم اس لیے ہم دکھا رہے ہیں، ویسے ہی میں نے ٹائم نوٹ کیا تھا ران جب میں نے رکھی تھی نا اس کے لیے میں نے ٹائم نوٹ کیا تھا، تو لیکن یہ کہ وہ ویڈیو میں آ گیا.
تو یہاں پہ جی اب بننے لگا ہے بیسیکلی وہی فروٹ ٹرائفل بننے لگا ہے جس کا مجھے پہلے نام نہیں تھا نا آ رہا. تو سٹارٹ میں جو ویڈیو آپ نے دیکھی تھی تو یہ بیسیکلی یہ میں نے بنا کے فریج میں رکھ دیا تھا اور بعد میں اس میں فروٹس ایڈ کیے تھے. اس میں یہ ایوری ڈے اس میں بھی ایڈ کیا ہے, ساتھ اس میں کسٹرڈ ایڈ کیا ہے اور ساتھ ہی یہ آپ کے سامنے ویسے ریڈی ہو گیا ہے. اب اس کو ریڈی کر کے میں فریج میں رکھ دوں گی. پھر میں نے ایوننگ میں جو ہے نا اس میں پھر میں نے فروٹس کاٹ کے جو ہے وہ ایڈ کیے تھے. تو شوگر اس میں مناسب رہی تھی کیونکہ سبھی جو تھے نا اس میں جو ہم اسپائسیز ایڈ کر رہے تھے, شوگر یا دوسری کھانوں میں اسپائسیز, وہ بس تھوڑے سے اندازے کے ساتھ ہی وہ ایڈ ہو رہے تھے. لیکن الحمدللہ کہ اب میرا اندازہ کچھ بہتر ہو گیا نا, مجھے خود یقین نہیں آ رہا کہ وہ کسی حد تک اب ٹھیک ہو گیا, کیونکہ جو ہماری ساری جو چیزیں تھیں کھانے تھیں وہ میرے گیسٹ کو پسند آ گئے تھے. اور جی اس سے اچھی تو کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی نا کہ اگر آپ کچھ بنائیں تو آپ کے جو گیسٹ ہیں یا آپ کے اسپیشل ونس ہیں ان کو پسند آ جائے. تو یہاں پہ اب بن رہا ہے چکن کڑاہی, اور بلکہ یہ جو اب آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ میں نے جو مندی کے رائس بنانے تھے نا اس کا میں نے یہ مسالہ جو ہے نا کھڑے مسالے ڈال کے تھوڑا سا سالٹ ڈال کے تو اس کو میں نے پریشر میں رکھ دیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساتھ جو ہے جی یہ مندی کو میں ساتھ ساتھ چیک کر رہی ہوں, سوری مٹن ران کو, ساتھ یہ پریشر میں اس کا پانی والا مسالہ جو ہے وہ میں نے رکھ دیا ہے. اور یہ جیسے یخنی نہیں بناتے اس طرح میں نے گرم مسالوں کی نا اس کو پکنے کے لیے رکھ دیا تھا. اور ساتھ میں جب ہماری چکن کڑاہی کا جو ہے نا وہ مسالہ جو ہے وہ بن رہا ہے. تو یہ ماشاءاللہ ایک ساتھ دو تین چیزیں جو ہیں وہ چل رہی تھی. تو یہ اچھا سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے بالکل نا مجھے ٹائرنگ فیل نہیں ہوا, یا مجھے نہیں لگا کہ میں تھک گئی ہوں, یا مجھے بالکل بھی ایگزاسٹ فیل نہیں ہوا. اس میں تو مجھے لگتا ہے کوئی خاص اللہ کی کوئی رحمت شامل تھی, برکت شامل تھی کہ مجھے لٹرلی فیل نہیں ہوا. حالانکہ جب میری گیسٹ آئی تو وہ کہہ رہی تھی کہ اب تو آپ نے 2 پیناڈول لے کے نا اب سو جانا ہے, سنا کہہ رہی تھی. تو میں نے کہا کہ نہیں مجھے تو ضرورت ہی محسوس نہیں ہو رہی. اور لٹرلی آئی ڈونٹ نو وائی, اس کی کیا ریزن ہے کہ مجھے نہیں فیل ہوا کہ میں تھک گئی ہوں, یا مجھے نہیں فیل ہوا کہ اچھا میں نے بہت کچھ کر لیا ہے. اور جیسے کہ اگر آپ کو ایک ہیلپر والی سپورٹ ہوتی ہے نا کہ آپ کے ساتھ وہ ایک ہیلپر موجود ہے جو چیزیں کٹ کر رہی ہے اور آپ ساتھ ساتھ جی اس کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں, ویسے ہی بات کرنے کا مزہ آتا ہے نا کہ اچھا اب یہ کر لیتے ہیں, اب یہ کر لیتے ہیں. تو بس جی اس طرح کرتے کرتے جی ہمارا ٹائم واقعی میں اچھا گزر گیا, اور ہمیں فیل ہی نہیں ہوا کہ تھکاوٹ اس طرح بالکل محسوس نہیں ہوئی. تو یہاں پہ جی جو غلطی میں آپ کو بتا رہی تھی نا اس کی, یہ اب آپ دیکھیں میں نے نا اس کے کور کو اوپن کر دیا تھا, اور اس طرح اوپن کر کے تو میں نے اس کی سائڈ بھی بدل دی. تو اس کے ساتھ جو بھی جوسیز والا جو میٹیریل لگا ہوا تھا جو کہ پھر وہ اس کے پانی میں جا کے مکس ہو گیا. تو یہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی. تو یہاں پہ جی ہاں اس کا جو ہے نا اب مندی والے جو رائس بن رہے ہیں, اور یہ اسی کا تھوڑا سا مسالہ تھا میرینیشن والا جو کہ میں نے اس کو سیپریٹ سے تھوڑا سا پکایا تھا, اور یہ پھر میں نے اس میں ایڈ کیا ہے. اور یہ اب ساتھ اس کے جو ہے نا وہ رائس ہم نے رکھ دی ہے. ساتھ جی اب پکوڑوں کا سامان ریڈی ہو رہا ہے, کیونکہ میری ہیلپر چیزیں مجھے کٹ کر دیتی ہے, لیکن جو باقی اس کی فنشنگ والا سارا کام ہوتا ہے وہ میں کرتی ہوں. اس میں جو اسپائسیز وغیرہ ایڈ کرتی ہوں, یا اس میں جتنی جو چیزیں ایڈ ہونی ہوتی ہے وہ میں کرتی ہوں. فرائیڈ پھر زیادہ میں کرتی ہوں, لیکن یہ ہے کہ پھر ساتھ ساتھ نا آپ اچھا اس میں ایک خاص مزے کی بات یہ ہوئی تھی کہ ہمارے بچوں نے نا ہمیں تھوڑا سا سپورٹ کر دیا کہ زیادہ تنگ نہیں کیا. ورنہ جو میرا چھوٹا بیٹا ہے نا وہ ذرا زیادہ تنگ کرتا ہے, لیکن اس نے آج جی مجھے بالکل تنگ نہیں کیا. جیسے کہ میں بتا رہی تھی نہیں کہ مجھے تو ایک خاص محسوس ہو رہی تھی کہ اللہ کی ایک خاص برکت یا رحمت آپ کے ساتھ ہے. کچھ روزے میں ویسے بھی روزہ بھی تھا, اور روزے میں بھی ہمیں بالکل فیل نہیں ہوا کہ یار کچھ ہم لائک روزہ لگ رہا ہے آپ کو, یا آپ تھوڑا سا تھک رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اچھی خاصی فریش ہو کے میں یہاں پہ آ گئی تھی, اور یہ بالکل اینڈنگ ٹائم چل رہا ہے, کلوزنگ ٹائم چل رہا ہے. کلوزنگ میں وہ اپنی پروفیشنل لینگویج کے ورڈ یوز کرنے لگ گئی ہوں. تو آفس میں نا شام کے ٹائم پہ جب سارا ہم کام وائنڈ اپ کر رہے ہوتے تو آبویسلی اس کو پروفیشنل ورڈنگ میں کلوزنگ ٹائم ہی کہتے ہیں, اینڈنگ ٹائم کہتے ہیں. تو یہاں پہ جی جیسے ہم میٹھے بنا رہے ہیں, اب یہ بالکل تقریباً 5:30 کا ٹائم ہے, اور یہاں پہ جی اب ایک طرف ہم نے بنا لیا تھا جامع شیری, اور ایک طرف نا پیپسی والا دودھ میں نے بنا لیا. میں نے کہا شاید کسی کو پسند آئے, لیکن یہ زیادہ نہیں کسی نے پیا تھا, بلکہ میں نے ہی زیادہ پیا تھا, اور ساتھ جامع شیری جو تھا نا وہ سب نے انجوائے کیا تھا.
اور یہ والا جو اب رائس ہے نا، رائس میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے نا بس دعائیں پڑھتے پڑھتے ہی بنائے. میں نے کہا بس رائس جو ہے نا وہ خراب نہ ہو. کچھ رائس بناتے ہوئے نا مجھے لائک وہ تھوڑا سا میں اتنا کانفیڈنس شاید فیل نہیں کرتی رائس بناتے ہوئے. مجھے لگتا ہے کہ کہیں خراب ہو جائیں گے. اور یہاں پہ جی میں بھول گئی تھی کہ نان جو ہے وہ آنے والی ہے، اور ٹائم جو ہے نا یہاں پہ 10 منٹ کم 6 کا ٹائم ہو چکا تھا. تو پھر مجھے ایک دم یاد آیا نان تو ہم نے منگوائے ہی نہیں، آرڈر بھی نہیں کیے. پھر میں نے اپنے ملازم کو بولا کہ یار جلدی جاؤ اور بس تم لے کے آؤ نا، جہاں سے بھی ملتے ہیں اسپیڈ پکڑو نا. تو پھر شکر ہے کہ وہ افطار سے پہلے آگے تھے، اور ساتھ میں جی ہمارے رائس بھی ریڈی ہو گئے ہیں. اور اس ٹائم پہ جو لاسٹ مومنٹس پہ اب جی جلدی جلدی فرائڈ کی چیزیں ہو گئی ہیں. یہاں پہ ہمارے گیسٹ بھی ویسے آ چکے تھے، تو ایک پارٹی ہماری آ گئی تھی، تو ان کو میں نے کہا کہ آپ بیٹھیں اور ہم ذرا اپنا کام جو ہے نا وائنڈ اپ کر لیں. اپنا ہی گھر ہے. ان کو ہم نے ریسیو کر کے اچھے سے بٹھا کے تو حال چال پوچھ کے اس کے بعد ہم اپنا یہ کام وائنڈ اپ کرنے لگے تھے. اور سپیڈیں جو ہے نا اب ذرا زیادہ فاسٹ ہو گئی تھی. تو یہاں پہ نا میں نے اس کو بیکنگ کے لیے بھی کوئی ہاف این آور کے لیے لگایا تھا، اور اس میں جی تقریباً 4 گھنٹے کی اسٹیم شامل ہے، اور اس کے بعد ہاف این آور کی بیکنگ شامل ہے، اور کوئی 2 دن کی جو ہے نا ایفرٹس جو ہے نا اس میں شامل ہیں. لیکن یہ ہے کہ اٹ واز گڈ. جو کہ میں نے ایک کمی بتائی تھی اس میں کہ جو اس کا میٹیریل جو سارا لگا ہوا تھا وہ کہیں پانی میں گر گیا ہے جو مجھ سے غلطی ہوئی تھی اس کے پیپر کو اوپن کرنے کی، وہ ایک بگیسٹ مسٹیک مجھے سمجھ آئی تھی کہ اس میں وہ ہوئی ہے. تو باقی یہ کہ فرسٹ ٹائم میں اوبویسلی جب بھی کوئی چیز آپ پریپیئر کرتے ہیں تو پھر اس میں کافی کمی بیشی تو رہ جاتی ہے. تو یہاں پہ جی میں اس کو پکڑ کے رکھنے لگی تھی، تو پھر مجھے کافی گرم لگ رہی تھی. پھر میری ہیلپر نے اس کو اٹھا کے رکھا. تو یہاں پہ جی مجھے زیادہ خوشی یہ اس بات کی ہو رہی تھی کہ ایٹ لیسٹ یہ خراب نہیں ہوئی. زیادہ سے زیادہ آپ کو یہی ہوتا ہے نا کہ اچھا کہیں خراب نہ ہو جائے، اچھا کہیں کھانے کے قابل نہ رہے. جب آپ فرسٹ ٹائم کوئی چیز اپنی طرف سے کوئی ہیوی چیز ٹرائی کرتے ہیں تو اس میں پھر اوبویسلی ڈر تو ساتھ ساتھ ہوتا ہے نا. لیکن یہ کہ اٹ واز گڈ، یہ اچھی بن گئی تھی اور الحمدللہ. تو یہاں پہ جی اب اس کی فنشنگ کر رہے ہیں، اس کو جو ہے نا اس میں جو ہے تھوڑی سی ڈیکوریشن کر رہے ہیں. اور اس کے میں نے سامان کٹوا کے رکھا ہوا تھا، انین وغیرہ اور سیلڈ کا سامان، تو اسی طرح ہم اس میں ساتھ سیٹ کر رہے ہیں. لیمن وغیرہ اس کے اوپر سیٹ کیے ہیں. تو اس پوائنٹ پہ آ کے اب میں تھوڑی سی نا ریلیکس ہو گئی تھی کہ چلیں ناؤ اٹس فائن، یہ ریڈی ہو گئی ہے نا. کیونکہ اس میں اس کا تھوڑا سا مجھے کہیں نہ کہیں پریشر تھا بٹ الحمدللہ یہ بھی ڈن ہوگی. تو یہاں پہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہماری ایک عدد جو پارٹی ہماری تھی نا وہ آ کے لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ساتھ ساتھ ہمارا اب یہ کام چل رہا ہے. پکوڑے بن رہے ہیں ایک ساتھ، اور ایک ساتھ یہ بن رہا ہے ایک ساتھ. جی میں نے وہ نان جیسے کہ بھول گئی تھی وہ میں نے منگوانے بھیجا. تو پھر جی اب یہاں پہ آپ میری خوشی دیکھ سکتے ہیں. اور میرے ہسبینڈ کہہ رہے تھے کہ نہیں تم کامیاب ہو گئی ہو نا. تو میں 2 دن سے اپنے ہسبینڈ کو کہہ رہی تھی کہ یار مجھے بتائیں کیا میں اس میں کامیاب ہو جاؤں گی، کیا میں اس کو بنا لوں گی. تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ ہاں تم کامیاب ہو جاؤ گی نا، تم کامیاب ہو جاؤ گی. تو جی فائنلی یہ ہماری ٹیبل ہو چکی ہے سیٹ. یہ دہی بلے لے کے آئی تھی آپا، میں نے ان کو خاص کہا تھا کہ ان کے ہاتھ کے مجھے اچھے لگتے ہیں، وہ خود بناتی ہیں اس طرح. تو ساتھ میں جی ہماری ساری ڈشز جو ہماری ہو چکی ہیں. یہ جو سینڈوچز بھی آپا لے کے آئی تھیں، اور ساتھ میں ہماری ساری ٹیبل اب یہاں پہ سیٹ ہو چکی ہے. گیسٹ ہمارے یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے کہا کہ بس میں نے ایک 30 سیکنڈ کی ایک ویڈیو بنا لوں. اور جی ماشاءاللہ سے افطار جو ہے نا ہم سب نے یہاں پہ کر لیا ہے، اور کھانا وغیرہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے. تو یہ زینب کے اور ہم سب کے گفٹس آئے تھے، لیکن زینب یہاں پہ بہت ایکسائٹیڈ تھی، بہت ہی کیوریوسٹی میں تھی. تو وہ ابھی جی اپنے گفٹس جو ہیں ایکسپلور کرنا چاہ رہی تھی ساتھ ساتھ، بلکہ اس نے پہن کے بھی دکھائے نا گیسٹس کو کہ میں نے پہن لی ہے نا. تو ساتھ ساتھ جی جو مین حضرات تھے ان کی آپس میں ایک ڈسکشن چل رہی تھی. مین کی ڈسکشن ذرا ڈیفرنٹ ہوتی ہے، وومن کی ڈسکشن ذرا تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. اور اسپیشلی جن کے ساتھ بچے ماشاءاللہ ہوتے ہیں تو پھر ان کا تو انٹائرلی فوکس بچوں پہ ہو جاتا ہے. تو یہ ساری تو بلکہ خوبصورتی ہے لائف کی، اور یہ لائف کے بہت ہی پیارے پیارے حصے ہیں. اور یہ دیکھیں جیسے میں بتا رہی تھی نا کہ زینب پہن کے بھی جو ہے نا وہ دیکھ رہی تھی. یہ زینب کا وہ خالہ نے نا ونٹرز کے لیے ایک سائز بڑا لیا تھا، تو انشاءاللہ نیکسٹ ایئر وہ اس کو اچھا پورا آئے گا. تو یہ میرا بیگ آیا تھا، اور ساتھ میں جی زینب کا آپ نے دیکھ لیا وہ ڈریس تھا، ساتھ اس کے جینس تھی، ساتھ ہی اس کا پاؤچ تھا، میک اپ پاؤچ تھا، بہت مزے کا بنا ہوا تھا. جیسے پکچر میں ویسے ہی اندر سے ہے.
یہ میرے ہسبینڈ کا ڈریس تھا، بلکہ وہ خالہ تو پوری بڑی لے کے آئی تھی ساری فیملی کی، تو میں نے کہا یہاں ولاگ میں آپ کے ساتھ یہ بھی تو ہم شیئر کرتے ہیں نا۔ تو یہ تھا جی بیسیکلی آج کا ولاگ، جو کہ میں نے بہت خوشی سے اپنے بہت پیارے گیسٹس کا ذکر کرتے ہوئے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا، اور ہمارا بہت اچھا ٹائم گزرا، بہت اچھا افطار ہمارا ہوا، اور بہت اچھی گپ شپ ہوئی۔ تو انشاءاللہ میں آؤں گی نیکسٹ ولاگ میں، اور آپ نے بھی کمنٹ کر کے بتانا ہے اسپیشلی آج کے ولاگ کا، کہ آج کا ولاگ آپ کو کیسا لگا ہے۔ تو جی میں یہاں اب آپ سے چاہوں گی اجازت۔ یہ بلکہ محمد علی کا جوتا میں آپ کو بتانا بھول گئی ہوں، محمد علی کا جوتا بھی آیا تھا، محمد علی کا یہ ڈریس بھی تھا، یہ سویٹر بھی بہت پیارا تھا۔ تھینک یو سو مچ خالہ کا، بہت شکریہ، دل سے شکریہ۔ تو دونوں میری پیاری دوستوں کا بہت بہت شکریہ، اتنا اچھا اتنا قیمتی ٹائم دینے کے لیے۔ تو جی میں آپ سے چاہوں گی اجازت، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔